گویا تیراڈو کے بارے میں کچھ نقشے وغیرہ حاصل نہیں کیے جا سکے۔ نہیں، اگر تم کہو تو میں کوشش کروں۔ ہاں، میرا خیال ہے تمہیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمیں بہر طور تیراڈو پہنچنا ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ علی، تمہارا سامان وغیرہ ہل گولڈ میں ہی ہے۔ ارے ہاں، یہ بتاؤ ایلی کہاں ہے؟ ابھی تک ہل گولڈ میں ہی مقیم ہے۔ تو بس پھر ایک کام فوری طور پر کر ڈالو، ایلی سے رابطہ قائم کر کے اسے کہو کہ جس طرح بھی ممکن ہو میرا سامان میرے کمرے سے اٹھا لائے اور خود بھی ہل گولڈ چھوڑ دے فوراً۔ اسے دیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ خود بھی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ میں ابھی اسے ہدایت دے دیتی ہوں، سائکا نے کہا۔ واچ ٹرانسمیٹر پر وہ ایلی کا نمبر سیٹ کرنے لگی، پھر اس نے ایلی کو میری خواہش کے مطابق ہدایت دی اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، علی فوری طور پر تمہارا کام ہو گیا ہے، کچھ نہیں، فی الحال مجھے آرام کرنے دو، کم از کم ایک دن میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سائکا مائلر کسی خادمہ کی طرح میری خدمت کر رہی تھی۔ تقریباً 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ گزار چکا تھا۔ وہ میری خدمت کر کے کافی خوشی محسوس کرتی تھی۔ دوسرے دن میں نے سائکا مائلر سے میک اپ کے سامان کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک بڑا سا بریف کیس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا میں وہیں کھڑا رہا اور اس کے بعد نمبر 7 کی جانب چل پڑا۔ ٹرالر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اطلاعی بٹن دبایا تو فوراً ہی اس طرح وہ کھل گیا جیسے ہوائی جہاز کے دروازے کھلتے ہیں۔ مجھے سائکا مائلر کی شکل نظر آئی جو سفید رنگ کی فراق میں ملبوس بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی پھول سجے ہوئے تھے۔ اس نے حسین مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پھر اس کے چہرے پر کسی قدر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں اندر پہنچ گیا۔ اندر کا ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ ایک بستر لگا ہوا تھا اور ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں وہاں موجود تھی۔ سائکا مائلر نے باغور میرا حلیہ دیکھتے ہوئے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے علی جیسے تم۔ ہاں، صحیح محسوس ہوتا ہے تمہیں۔ میرے لیے گرم پانی کا بندوبست کرو، میرے جسم پر کچھ زخم بھی ہیں، میں نے کہا، اور سائکا مائلر کے چہرے پر ایک دم گمبھیر سنجیدگی چھا گئی۔ پہلے ان زخموں کی مرہم پٹی ضروری ہے سائکا، اس کے بعد تم جتنے چاہو سوال کر سکتی ہو۔ اوہ، آئی ایم سوری، اس نے کہا اور تیزی سے ایک جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد سائکا ایک برتن میں گرم پانی اور فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ پھر اس نے میرے زخموں کا معائنہ کیا اور مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ اس کے انداز میں بڑا انہماک تھا اور بڑی محبت تھی، اور اس وقت میں اس کے چہرے پر اس جذبے کی جھلک دیکھ رہا تھا جس کا اظہار اس نے تارینہ ہاڈو کے سامنے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے گردن جھٹکی۔ احمق لڑکیاں اگر مریخ پر بھی پہنچ جائیں تو عشق کے بغیر باز نہیں رہ سکتی۔ اب میں زمانے بھر کے عشق کی پذیرائی تو نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی چہرہ بسا ہوا تھا، زندگی میں پہلا اور آخری چہرہ۔ وہ چہرہ مجھ سے ہزاروں میل دور سان فرانسسکو میں ہربنس سنگھ کے گھر میں موجود ہوگا اور یقیناً اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہوگا۔ صبح و شام میرا ہی نام اس کی زبان پر ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں تہذیب کو دیکھنے لگا۔ سائکا نے میری مرہم پٹی سے فارغ ہو کر مجھے کمبل اڑایا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے دل سوزی کے انداز میں کہا، علی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو میرا نمبر سیٹ کر کے ٹرانسمیٹر آن کر دینا، میں تمہیں تلاش کر لوں گی۔ کیا اس میں کوئی ایسا سسٹم بھی ہے جس سے راستوں کی سمت کا تعین ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر پھر تم کس طرح مجھ تک پہنچتی؟ دل کے راستے سے، اس نے کہا، اور پھر اس کے چہرے پر خجالت کے آثار پھیل گئے۔ میرے حلق سے کہہ نکل گیا تھا، یہ نیا طریقہ ہے جو میرے علم میں نہیں تھا۔ علی پلیز، میں نے کتنی سچائی سے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ تمہارے دل کے نہاں خانوں میں کوئی اور موجود ہے تو میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن اگر میرے منہ سے جذباتی طور پر کوئی ایسی بات نکل جائے تو میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اس کا انداز عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً معذرت امیز لہجے میں کہا، سوری سائکا، ویری سوری، لیکن تم خود سوچو کہ میں ایک ایسی جگہ موجود تھا جس کے بارے میں خود مجھے معلوم نہیں تھا، تو پھر تم کس طرح وہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ بہت کچھ ہوا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھے عمدہ سی کافی پلا سکتی ہو؟ ابھی اسی وقت، اس نے کہا، اور پھر پھرتی سے ٹرالر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی جسے کچن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بہترین کافی مجھے پیش کر دی۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کہا، بس یوں سمجھ لو سائکا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے تھے میں نے اس کی طرف تیز رفتاری سے قدم بڑھا دیے۔ لیکن ایک بات بتاؤں سائکا، ایلی کی نادانی نے مجھ پر خاصی الجھنوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا علی جب تم نے ہم لوگوں کو خود سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ تمہیں محتاط رہنا ہے۔ میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ نہیں گزاروں گا۔ تمہارے بقیہ ساتھی بھی تو اسی علاقے میں موجود ہیں نا؟ ہاں، میں نے سبھی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی، صرف ایلی کو
ہل گولڈ میں چھوڑ دیا تھا۔ خیر ٹھیک ہے، فی الحال سب کچھ مجھے تنہا ہی کرنا ہوگا، تم لوگ مجھ سے حسب معمول دور رہو گے، مگر تم؟ مجھے گولڈین اسپائرو کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ مشکلات ضرور پیش آ گئی ہیں، لیکن میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں سونپو گے علی؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن تم لوگ اپنے طور پر تیار رہو، ممکن ہے ہمیں فوراً ہی آگے کا سفر کرنا پڑے۔ تیراڈو کے بارے میں تم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، خاصے اندرونی علاقے میں یہ ریاست واقع ہے، اس کے بارے میں یہاں کے لوگ زیادہ نہیں جانتے۔ اس کے کچھ نمائندے کبھی کبھی ممبارڈو بھی پہنچتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم، ان کا رابطہ دوسرے افریقی علاقوں سے ہے۔ گویا تیراڈو کے بارے میں کچھ نقشے وغیرہ حاصل نہیں کیے جا سکے؟ نہیں، اگر تم کہو تو میں کوشش کروں۔ ہاں، میرا خیال ہے تمہیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمیں بہر طور تیراڈو پہنچنا ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ علی، تمہارا سامان وغیرہ ہل گولڈ میں ہی ہے؟ ارے ہاں، یہ بتاؤ ایلی کہاں ہے؟ ابھی تک ہل گولڈ میں ہی مقیم ہے، تو بس پھر ایک کام فوری طور پر کر ڈالو، ایلی سے رابطہ قائم کر کے اسے کہو کہ جس طرح بھی ممکن ہو میرا سامان میرے کمرے سے اٹھا لائے اور خود بھی ہل گولڈ چھوڑ دے فوراً، اسے دیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ خود بھی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ میں ابھی اسے ہدایت دے دیتی ہوں، سائکا نے کہا۔ واچ ٹرانسمیٹر پر وہ ایلی کا نمبر سیٹ کرنے لگی، پھر اس نے ایلی کو میری خواہش کے مطابق ہدایت دی اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، علی فوری طور پر تمہارا کام ہو گیا ہے، کچھ نہیں، فی الحال مجھے آرام کرنے دو، کم از کم ایک دن میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سائکا مائلر کسی خادمہ کی طرح میری خدمت کر رہی تھی، تقریباً 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ گزار چکا تھا، وہ میری خدمت کر کے کافی خوشی محسوس کرتی تھی۔ دوسرے دن میں نے سائکا مائلر سے میک اپ کے سامان کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک بڑا سا بریف کیس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ جہاں تک مجھ سے بن پڑا ہے علی، میں نے ضروریات کی تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہیں، پتہ نہیں تمہیں کب کس چیز کی ضرورت پیش آ جائے، اس نے کہا۔ میں نے بریف کیس کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ تمہاری اس کاوش کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، بلا شبہ اس کی سخت ضرورت تھی، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا، اور وہ کھل اٹھی۔ حاضر ہے، سائکا نے کہا۔ میں نے میک اپ کا سامان نکال کر اپنے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ میں نے ایک خاص کیفیت کو ذہن میں رکھا تھا اور اس قسم کے خدوخال ترتیب دے دیے تھے جن کی وجہ سے میں ایک ہوشیار سپورٹس مین قسم کا آدمی لگوں۔ سائکا مائلر خاموشی سے مجھے میک اپ کرتے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرا کام ختم ہونے کے بعد کہا، بہترین میک اپ کیا ہے علی تم نے، اس میک اپ میں کوئی بھی تمہیں پہچان نہیں سکتا۔ شکریہ سائکا، آج میں اپنی مہم پر نکلوں گا، تم یہاں سے روانگی کے لیے تیاریاں کر لو، ہمیں افریقہ کے اندرونی علاقے کا سفر کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر ممکن ہو سکے تو آج باہر نکل کر تیراڈو کے بارے میں جس قدر معلومات حاصل کر سکتی ہو کر لو۔ سائکا نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ٹرالر سے باہر نکل آیا۔ لیک کاٹی سے تقریباً 2 میل تک کا سفر میں نے پیدل ہی طے کیا اور اس کے بعد ایک ٹیکسی لے کر رائل کین چل پڑا۔ آج تک رائل کین کے علاقے میں نے رات کے وقت ہی قدم رکھا تھا اور آج دن کی روشنی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کے معمولات کیا ہیں۔ رائل کین پر اترنے کے بعد میں اندر داخل ہو گیا اور یہ جان کر مجھے خاصی خوشی ہوئی کہ دن کے وقت وہاں اسکیننگ کی جاتی ہے۔ پھر میں بھی کسی سے کیوں پیچھے رہتا، تمام انتظامات معمولی سی رقم کے عوض ہو گئے اور میں اسکیننگ شوز پہن کر اسٹک لے کر برف کی دنیا میں نکل آیا۔ یہ وسیع و عریض میدان بنائے گئے تھے جہاں برف پر پھسلنے کے شائقین شوق پورا کر رہے تھے۔ ان میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، خوبصورت چست لباسوں میں ملبوس حسین ترین لڑکیاں تتلیوں کی طرح برف پر ناچتی پھر رہی تھی۔ بےحد حسین منظر تھا، بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان کے نیچے اسکیننگ بہت خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد تحسین حاصل کر رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ رائل کین کی یہ الگ تفریح تھی جو یہاں ہوتی تھی۔ میں برف پر دیر تک پھسلتا رہا اور پھر 3 گھنٹے گزارنے کے بعد واپس رائل کلب چلا گیا۔ رائل کلب کے ہال میں بیٹھ کر میں نے اپنے لیے مشروب طلب کیا اور اس کے سپ لیتا رہا۔ میری نگاہیں کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں تھیں جس کے ذریعے میں گولڈین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی جو مقامی ہی معلوم ہوتی تھی مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک میز پر آ بیٹھی۔ اسکیننگ کرتے ہوئے میں اسے دیکھ چکا تھا۔ مقامی تھی لیکن شاید 2 قوموں کا امتزاج تھی۔ اس کا رنگ تو سیاہ تھا لیکن خد و خال بہت تیکھے تھے۔ لڑکی نے ایک مشروب اپنے لیے منگوایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی رہی۔ میں نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر جب آخری بار میں نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی اور اپنے مشروب کا گلاس لیے ہوئے میری میز کے قریب آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ تم مجھے بار بار دیکھ چکے ہو، وہ بولی۔
ہاں اس کی وجہ ہے، میں نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسکیننگ گراؤنڈ میں تھا اور وہاں 2 بار تم میرے نزدیک سے گزری تھی۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اسکیننگ میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کی حامل تھی۔ میں بذات خود بہت اچھی اسکیننگ نہیں کرتا، لیکن کم از کم اسکیننگ کے فن کی جانچ ضرور رکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہترین اسکیننگ کرتے ہوئے دیکھا اور اسی وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ تم سے تعلق حاصل کر سکوں۔ لڑکی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے، پھر اس نے کہا، میں اسکیننگ کے کئی مقابلے جیت چکی ہوں۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا اور میرا خیال ہے شاید رائل کین میں آپ سے بہتر اسکیننگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، یہاں بڑے بڑے ماہر لوگ آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پرسوں 17 تاریخ ہے اور یہ دن یہاں کے اسکیننگ ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اچھا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں نے جواب دیا۔ میں بھی پرسوں کے پروگرام میں حصہ لوں گی، اس دن بہترین مظاہرے ہوتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹونی اسپارکو، میں نے جواب دیا۔ اگر ممکن ہو سکے ٹونی، تو پرسوں تم یہاں ضرور آنا۔ تمہارا نام میں نہیں جان سکا۔ میریٹا، میرا نام میریٹا گراہم ہے، جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ 7 سال سے جنیکا میں آباد ہوں، اکثر ممبارڈو آتی رہتی ہوں۔ تم سے مل کر بے حد مسرت ہوئی، میں نے جواب دیا۔ میریٹا کافی دیر تک میرے ساتھ رہی اور میں اسے رائل کین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ 17 تاریخ کے پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ واقعی یہ دن میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا۔ میں شام 5:30 بجے تک وہاں رہا اور اسی دوران میریٹا میرے ساتھ ہی رہی تھی، اور جیسا کہ میرا اندازہ تھا وہ دنیا کی بہت ساری بندشوں سے آزاد لڑکی تھی، ہر قسم کی تفریحات میں حصہ لینے کی عادی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل کراؤن میں مقیم ہے اور میں اگر چاہوں تو رات کا کھانا اس کے ساتھ کھا سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پچھلے کئی سال سے رات کا کھانا ہی نہیں کھا رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رات کے کھانے کی یہ دعوت میرے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ دوسرا دن میں نے ٹرالر ہی میں گزارا۔ سائیکا حسب معمول میرے ساتھ تھی۔ تیسرے دن البتہ دوپہر کو میں تیار ہو کر باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں نے رائل کین کا رخ کیا۔ میریٹا رائل کین مجھے منتظر ملی۔ اس نے شکایت امیز لہجے میں کہا، تم نے تو میری طرف رخ ہی نہیں کیا، حالانکہ میں تمہیں اپنا پتہ بتا چکی تھی۔ تمہارا اپنا قیام کہاں ہے؟ گولڈ ہل میں، میں نے فوراً جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب اگر تم نہ آئے تو میں تم سے وہیں ملاقات کر لوں گی۔ آج کا مقابلہ دیکھنے چلو گے؟ کیا کسی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے؟ سب ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ہر شخص اپنے فن کا لوا منوانا چاہتا ہے۔ ویسے مسٹر گولڈین جو اس کلب کے مالک بھی ہیں، بذات خود بھی اسکیننگ کے بہت بڑے ماہر ہیں اور وہ خود بھی آج مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں مسرت محسوس کی تھی کہ مسٹر گولڈین بھی اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے سوچا اور پھر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ تقریباً 2:30 بجے ہم لوگ رائل کین کے اسکیننگ فیلڈ میں آ گئے۔ بے شمار افراد یہاں اسکیننگ کر رہے تھے۔ تحت نگاہ بکھری ہوئی برف پر انسانی حیولے منتشر نظر آ رہے تھے۔ میں نے اور میریٹا نے خود بھی اسکیننگ کے لیے شوز وغیرہ پہنے اور اس کے بعد ماسک لگا کر آگے بڑھ گئے۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ مسٹر گولڈین کس سمت میں ہے۔ میریٹا کو میں نے اسی دوران ساتھ ہی رکھا تھا۔ دفعتاً میریٹا نے خود ہی کہا، وہ دیکھو مسٹر اسپارکو، اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو براؤن رنگ کے ڈریس میں ملبوس برف پر قیامت ڈھا رہا ہے؟ کس طرف؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بائیں سمت، دیکھو اس کے چھلاوے۔ یقیناً مسٹر گولڈین بہترین اسکیننگ کرتے ہیں۔ وہ مسٹر گولڈین ہے؟ ہاں، وہ اسی لباس میں ہوتے ہیں، وہ مسٹر گولڈین ہی ہیں۔ جب میں نے دیکھا اس کے بعد میں گولڈین کی طاق میں لگ گیا۔ میریٹا اسکیننگ کرتی ہوئی جب ایک برفانی تودے کو پار کر کے دوسری جانب گئی تو میں نے وہاں سے رخ تبدیل کر لیا۔ اس سلسلے میں نے کچھ انتظامات کر رکھے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے اپنے بدن پر سفید رنگ کی وہ خصوصی جیکٹ پہن لی جس میں پستول وغیرہ موجود تھا، اور جسے پہننے کے بعد میں میریٹا کی نگاہوں سے بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے میرے اپنے لباس میں تلاش کرتی ہوئی دور نکل گئی اور اب براؤن ڈریس والا شخص میری توجہ کا مرکز تھا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی پھرتیلا فنکار تھا اور برف پر پھسلتے ہوئے وہ بہت دور تک جا رہا تھا۔ میں اس کا تھوڑے سے فاصلے سے تعاقب کرنے لگا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں اسکیننگ کے فن میں بہت زیادہ ماہر نہیں تھا، لیکن اس وقت صورتحال دوسری تھی۔ میں مسٹر گولڈین کو غصہ دلانا چاہتا تھا، چنانچہ 2-3 بار میں نے ان کا راستہ کاٹا اور مسٹر گولڈین کی کیفیت میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں نے اس طرح مسٹر گولڈین کا راستہ روکا کہ وہ موندے منہ برف پر گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے اسٹک ٹکا کر اپنے آپ کو گرنے سے روکا تھا۔ میں کافی دور نکل گیا۔ مسٹر گولڈین اب میرے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے۔ میں نے یہ بات محسوس کر کے اطمینان کی گہری سانس لی اور اسکیننگ فیلڈ کے ایک ایسے حصے کی جانب جانے لگا جہاں کا رخ دوسرے لوگ نہیں کر رہے تھے۔ مسٹر گولڈین کا پارا چڑھ چکا تھا
क्योंकि 2-3 बार मैंने उन्हें गिराने की कोशिश की थी। उनकी शख्सियत इस कदर मोहतरम थी कि शायद कोई दूसरा इस तरह उनके साथ करता। चुनाचे वो मुझे सजा देने पर तुल गए थे और मेरे पीछे लगे लगे बहुत दूर निकल आए थे। मिस्टर गोल्डीन ने एक बेहतरीन चाल चलते हुए बिलाकर मेरा रास्ता रोक लिया और मैं अपने आप को संभाल ना सका, लेकिन मैंने उसी तरह रुख किया जैसे मैं मिस्टर गोल्डीन पर ही आ रहा और उन्हें लपेट में लेता हुआ मैं खुद भी फिसलता चला गया। मिस्टर गोल्डीन ने खड़े होने के बाद अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और फिर वो नीचे झुककर पैरों से स्कैनिंग बूट खोलने लगे। स्कैनिंग शूज खोलने के बाद उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और पूरी कुव्वत से छड़ी से मुझ पर वार कर दिया। वो बुरी तरह तैश में आ गए थे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। मैंने इत्मीनान से मिस्टर गोल्डीन का वार खाली कर दिया और अपने चेहरे से मास्क उतार दी। ओह मिस्टर प्लीज, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। उनका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर फिर छड़ी से मुझ पर वार किया और मैंने एक बार फिर उनका वार खाली कर दिया। देखिए जनाब, मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, ये क्या बदतमीजी है, मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा और आगे बढ़कर मिस्टर गोल्डीन की छड़ी पकड़ ली। मिस्टर गोल्डीन ने पूरी कुव्वत से दूसरे हाथ का गुंसा मेरे मुंह पर मारा, जिसे मैंने अपनी कलाई पर रोककर एक उल्टा हाथ उनके मुंह पर जड़ दिया। ये हाथ मिस्टर गोल्डीन के लिए और ज्यादा तैश का बायस साबित हुआ और वो दीवाना वार मुझ पर टूट पड़े। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैंने उन्हें इसी आलम में देखा तो फुर्ती से ऊपर की तरफ स्कैनिंग करता हुआ बढ़ा। मिस्टर गोल्डीन चौंके शूज उतार चुके थे, इसलिए तेज रफ्तारी से मेरा ताकुब न कर सके। मैं बुलंदी पर पहुंचने के बाद किनारे पर बैठ गया और अपने स्कैनिंग बूट खोलकर एक तरफ फेंक दिए। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ आया। जैसा कि मेरा अंदाजा था, मिस्टर गोल्डीन ने यहाँ भी मेरा पीछा ना छोड़ा। ऊपर आने के बाद वो फिर दीवानों की तरह मेरी तरफ लपके और मैंने एक सिमत दौड़ लगा दी। सामने ही मुझे चंद दरख्त नजर आ रहे थे। मिस्टर गोल्डीन बराबर मेरा ताकुब कर रहे थे। इस वक्त उनकी ये कैफियत बिल्कुल फितरी थी और मैं उसी अंदाज में तैश दिलाना चाहता था। चीड़ के दरख्तों के पास पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और फिर रुक गया। मिस्टर गोल्डीन ने मेरे करीब पहुंचते ही कोई ताखीर किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने उन्हें दोनों हाथों पर रोका और जमीन पर फेंक दिया। मैं उनके करीब पहुंच गया और फिर उनका गिरेबान पकड़कर उन्हें खड़ा करते हुए कहा, बड़ा अच्छा हुआ मिस्टर गोल्डीन कि आपको गुस्सा आ गया। आपका गुस्सा मेरे लिए बड़ा करामत है। कुत्ते, तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ? हाँ मिस्टर गोल्डीन स्पाइरो, मैंने जवाब दिया। मैं मंबार्डो में तेरे ऊपर कुत्ते छुड़वा दूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा तुझे। अच्छा आइडिया है मिस्टर गोल्डीन, मुझे भी आपके साथ यही कुछ करना चाहिए। जानबूझकर मेरा रास्ता काटा था ना? हाँ मिस्टर गोल्डीन, मैंने जवाब दिया और मिस्टर गोल्डीन एक बार फिर मुझ पर टूट पड़े, लेकिन इस बार मेरा उल्टा हाथ पूरी कुव्वत से उनके मुंह पर पड़ा और उन्हें गालिबन छड़ी का दूध याद आ गया। उन्होंने बेचैनी से इधर उधर देखा, कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही थी। एक बार वो उठ खड़े हुए। अब गालिबन उन्हें एहसास हो गया था कि उनका मद्दे मुकाबिल भी मामूली आदमी नहीं। तब मैंने अपनी गर्दन के पास टटोला और फिर मास्क उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मेकअप मास्क जो प्लास्टिक के टुकड़ों से तरतीब दिया गया था मेरे चेहरे से जुदा हुआ तो मिस्टर गोल्डीन की निगाहें मेरी तरफ उठ गईं और उसके बाद मैंने उन्हें बुरी तरह चौंकते हुए देखा। तुम उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, हाँ मिस्टर गोल्डीन, मुझे आपसे तन्हाई में मुलाकात ही करनी थी, मैंने कहा। लेकिन अब मिस्टर गोल्डीन के चेहरे पर बदहवासी के तासरात नजर आने लगे थे। गालिबन उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। इतराफ में दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। भागने की भी सूरत नहीं थी क्योंकि मैं मौजूद था और वो स्कैनिंग शूज उतार कर फेंक चुके थे। बर्क रफ्तारी से आगे नहीं निकल सकते थे। उन्होंने परेशान निगाहों से मुझे देखा, फिर बोले, आखिर तुम कौन और क्या चाहते हो? बहुत से मामलात हैं मेरे और आपके दरमियान मिस्टर गोल्डीन, जो मुझे आपसे तय करने हैं। तुम अबू हातिम के आदमी हो ना? मिस्टर गोल्डीन ने मेरे सीने की तरफ उंगली उठाकर कहा। मिस्टर गोल्डीन, अब सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं कि अबू हातिम कौन है? क्या मतलब अबू हातिम कौन है? मैंने अपना सवाल दोहराया। मिस्टर गोल्डीन अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे। क्या तुम अबू हातिम के आदमी नहीं हो? मैं अबू हातिम को नहीं जानता मिस्टर गोल्डीन, लेकिन आपके जरिए जानना चाहता हूँ। अबू हातिम मेरा कारोबारी हरीफ है। वो घोड़ों का सौदागर है और अक्सर मुझे जिक्र देता रहता है। मेरे और उसके दरमियान एक तवील दुश्मनी चल रही है। मैं यही समझा था कि तुम अबू हातिम के आदमी हो। साफ जाहिर होता था कि मिस्टर गोल्डीन ने मुझसे झूठ बोला है। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात तस्लीम कर ली, लेकिन अभी तो बहुत से सवाल मेरे ज़हन में तशना है।
मिस्टर गोल्डीन के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। फिर उन्होंने कहा, तुम अपना तारुफ कराओ मुझसे, रॉयल केन क्यों पहुंचे थे? क्या तुम किसी खास वजह से मेरी ताक में थे? आपका ख्याल दुरुस्त है मिस्टर गोल्डीन, दरअसल मुझे आपसे बहुत ही जरूरी मालूमात हासिल करना थी। बाकी रही मेरे तारुफ की बात तो वो अभी ही हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी ज्यादा वक्त नहीं जाया कर सकता था, किसी भी लम्हे हालात बदल सकते थे। मुमकिन था कि मिस्टर गोल्डीन के आदमी वहां निकल आते। चुनाचे मैंने कहा, मेरा पहला सवाल स्टीफन बराकूडा के बारे में है। और मिस्टर गोल्डीन फिर चौंक पड़े। और तुम कहते हो कि तुम अबू हातिम के आदमी नहीं हो? मार खाओगे मिस्टर गोल्डीन, गोया अब अबू हातिम का नाम भी उसी से मुंसलिक है। चुनाचे मैं सवालात की तरतीब बदले देता हूँ। अब पहले आप मुझे ये बताएं कि स्टीफन बराकूडा का नाम उससे क्या ताल्लुक रखता है। बकवास मत करो कुत्ते, तुम मुझसे कुछ नहीं मालूम कर सकते। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मिस्टर गोल्डीन चिल्ला कर खड़े हो गए। पहले ये फैसला हो जाए कि मैं आपसे कुछ मालूम कर सकता हूँ या नहीं मिस्टर गोल्डीन, मैंने कहा और खुद भी उठकर मिस्टर गोल्डीन की तरफ बढ़ गया। मिस्टर गोल्डीन खड़े तो इस अंदाज में होते थे जैसे मुझ पर हमला कर देंगे, लेकिन दूसरे इले में उन्होंने एक तरफ छलांग लगा दी। मैंने उनका ताकुब नहीं किया, बल्कि पिस्तौल निकालकर उनके बाएं पांव का निशाना लिया और गोली चला दी। दौड़ते हुए आदमी के पांव के निशाना बनाना निशानाबाजी का कमाल था। मिस्टर गोल्डीन के हल्क से दिल खराश चीख निकली और वो जमीन पर ढेर हो गए। अपनी जगह वापस आइए मिस्टर गोल्डीन, यही जगह हमारी गुफ्तगू के लिए मौजू है, मैंने पिस्तौल हिलाते हुए कहा। जवाब में गोल्डीन के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उमड़ पड़ा। मैंने दूसरा फायर किया, गोली उनके दूसरे पांव के बिल्कुल करीब लगी और मिस्टर गोल्डीन के मुंह से फिर एक चीख निकल गई। मैंने जानबूझकर निशाना गलत लगाया है मिस्टर गोल्डीन, आप फौरन अपनी जगह पर वापस आ जाइए, वरना तीसरी गोली आपके दूसरे पांव का टखना तोड़ देगी, जल्दी। मैंने फिर पिस्तौल सीधा कर लिया। मिस्टर गोल्डीन बुखलाकर खड़े हो गए, लेकिन पांव के जख्म ने खड़ा होने नहीं दिया। वो फौरन ही गिरे और फिर हाथ उठाकर बोले, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा मिस्टर गोल्डीन, अगर मेरे मुंह से 4 निकल गया तो फिर मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन उस शक्ल में जब आपके दोनों पांव नकारा हो चुके होंगे। मैं उठ नहीं सकता, मेरी 3 उंगलियां टूट गई हैं। एक, मैंने सफाक लहजे में कहा और मिस्टर गोल्डीन फिर कोशिश करने लगे। गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिरे और फिर उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। इस बार वो किसी न किसी तरह वापस पहुंच ही गए थे। शुक्रिया मिस्टर गोल्डीन, तुम दरिंदे हो, वैशी जानवर हो, उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। उनका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। ये आप कह रहे हैं मिस्टर गोल्डीन, अपने अकूबत खाने में आप बहुत चहक रहे थे। मैं वही टोनी स्पार्को हूँ मिस्टर गोल्डीन, जिसकी जबान खुलवाने के लिए आपने लैडल को हदायत दी थी, मैंने तंजिया अंदाज में कहा और मिस्टर गोल्डीन खुश घूंटों पर जबान फेरने लगे। तो सवाल मेरा था कि अबू हातिम का स्टीफन बराकूडा से क्या ताल्लुक है? कौन स्टीफन बराकूडा? ओह हाँ, कौन स्टीफन बराकूडा? ठहरिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने जेब से एक चिपटी सी शीशी निकाली और उसके साइफन से चंद फुवारें मिस्टर गोल्डीन के पाँव के जख्म पर मारी और मिस्टर गोल्डीन करब से धाड़ने लगे। बर्फ के इन नसीही वीरानों में आपकी ये मौसीकी कौन सुन सकेगा मिस्टर गोल्डीन? क्या ख्याल है, यादाश्त वापस लाने के लिए इससे उम्दा कोई चीज़ हो सकती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मर गया, मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, खुदा के लिए मुझे वो पाँव पकड़कर अजियत से लोटे लगाने लगा। उनकी कूनियां, घुटने और चेहरा पत्थरों की रगड़ से जगह जगह से छिल गया था। इस तकलीफ से आपको निजात दिलाई जा सकती है, बशर्तिया के यादाश्त वापस आ जाए, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। आगे सब कुछ याद आ गया, कुछ। वो इंतहाई दहशत के आलम में बोले और मैंने दूसरी शीशी निकाल ली जिसमें हर किस्म के जख्मों को सुन करने की दवा यानी लिग्नोकीन मौजूद थी। इसकी चंद फुवारों ने मिस्टर गोल्डीन को सुकून दिया। वो जोर जोर से करा रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कराहें रुक गईं, लेकिन उनका पूरा चेहरा पसीने में डूब रहा था। अबू हातिम कौन है? मिस्री नजाद दरिंदा है, वो इस इलाके के बारे में जासूसी करता रहता है जो अरबों ने आबाद किया है, यानी लाइन ऑफ करोजल। हाँ, आपका उससे क्या ताल्लुक है? उसका ख्याल है कि मैं कुछ जानता हूँ। क्या कुछ? मैंने सवाल किया और मिस्टर गोल्डीन फिर ऊँटों पर जबान फेरने लगे। आपकी यादाश्त शायद फिर खराब होने लगी है मिस्टर गोल्डीन, मैंने सर्द लहजे में कहा। लानत है। मिस्टर गोल्डीन जुरजुरी लेकर बोले। लाइन ऑफ करोजल के बारे में तो वो खुद भी जानता होगा। वो मुझसे बराकूडा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। क्या तुम उसके आदमी नहीं हो? अब बन जाऊंगा। आपने उसे कुछ बताया? नहीं, वो चोर मेरा मुकाबला नहीं कर सका। आज बस मेरे सितारे ही गर्दश में थे, वरना थे नहीं हैं, अब भी हैं। जरा गुफ्तगू की रफ्तार तेज रखें।
اگر کوئی اس طرف آ گیا تو آپ کی زندگی بچ نہیں سکے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو گولی ماروں گا اور اس کے بعد دیکھ لیا جائے۔ لعنت ہے تم پر، مسٹر گولڈین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا تم بھی اسٹیفن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ 100%۔ کوئی سمجھوتا پسند کرو گے؟ نہیں، اتنی دولت کو میں اپنے تصور سے باہر ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ براکوڈا کہاں ہے؟ تیراڈو میں۔ کس حیثیت سے؟ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، میرا صرف اس سے اپنے کام کی حد تک رابطہ ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ ممبارڈو میں اس کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر نگاہ رکھتا ہوں۔ تیراڈو میں داخلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ممبارڈو، اور میں یہاں داخل ہونے والے ہر نئے آدمی کے بارے میں چھان بین کرتا ہوں اور اس کی آمد کی وجہ جان لیتا ہوں۔ اسٹیفن کے خلاف کسی بھی مشتبہ شخصیت کو ہلاک کر دینا میری ڈیوٹی ہے۔ کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں آپ؟ 5 افراد، یہ سب عرب ملکوں کے ایجنٹ تھے۔ براکوڈا کیا کر رہا ہے؟ وہ اس وقت اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ لائن آف کروزل کی فیکٹریوں کی تباہی اسی کی ذمہ داری ہے اور وہ چند کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ کتنے افراد اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ تیراڈو میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ یقین کرو میں ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہاں ممبارڈو میں میرا پورا گروہ موجود ہے، میں یہاں اسمگلنگ کا کاروبار کرتا ہوں اور دمشقیوں سے میری اس سلسلے میں رسم و رواں ہے۔ اس نے ایک معقول معاوضے پر یہاں میری خدمات حاصل کی تھی اور مجھے میری ذمہ داریاں سمجھا دی تھیں۔ اس سے زیادہ کچھ جاننا میرے لیے ضروری بھی نہیں تھا۔ اور تم اس کے لیے 5 عرب ایجنٹوں کو ہلاک کر چکے ہو؟ ہاں۔ ابو آتم کے ٹھکانے کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ اگر معلوم ہوتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا۔ میرے آدمی مسلسل اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے زیادہ اس شخص سے اور کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ بہرحال اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ براکوڈا ہی ان فیکٹریوں کی تباہی کا باعث تھا اور وہ قدرتی حادثوں کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل نے یہاں بھی عرب مفادات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کارروائیوں کا آغاز کیا تھا اور یہ کیس 100% میرا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر گولڈین، میرا خیال ہے آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہاں ایک بات اور، آپ کا اسٹیفن سے رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹرانسمیٹر پر۔ گڈ، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی افسوس تو نہیں ہے آپ کو؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ آپ 5 عرب باشندوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان 5 کے خون کی قیمت تو آپ سے وصول نہیں کی جا سکتی، لیکن 1 عرب کے قتل کے بدلے میں نے پستول سیدھا کر کے گولڈین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ پھر ان آنکھوں پر خون کی پچکاریاں پڑیں اور وہ سرخ ہو گئیں۔ گولڈین اور اسپائرو دونوں ہاتھ پھیلائے اوندے منہ زمین پر آیا۔ میں سرد نگاہوں سے اسے سرد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ فضا میں پرندے بے چینی سے پرواز کر رہے تھے، دھماکے نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ گولڈین کی موت ضروری تھی، ورنہ تیراڈو کی طرف ایک پرسکون سفر ممکن نہ ہوتا۔ وہ صاحب اختیار تھا اور میرا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اطراف میں ابھی سناٹا تھا، لیکن کسی وقت بھی کوئی آ سکتا تھا، چنانچہ اس کی لاش کو اس طرح چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش اٹھائی اور جاڑیوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد یہاں رکنا بے سود تھا۔ میں برفانی کناروں کی طرف چل پڑا۔ میرے اور گولڈین کے اسکیننگ شوز وہیں پڑے ہوئے تھے۔ اگر برف پر پھسلنے والا کوئی اس طرف آ نکلتا تو فوری طور پر گولڈین کی لاش برآمد ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے گولڈین کے شوز اٹھا کر ایک برفانی گڑھے میں ڈال دیے، پھر وہیں بیٹھ کر میں نے اپنے شوز پہنے اور برف کی سفید چادر پر پھسلنے لگا۔ ذہن میں لاتعداد خیالات رقصاں تھے۔ گولڈین بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ براکوڈا اس سے صرف یہ کام لیتا تھا کہ وہ ممبارڈو میں داخل ہونے والوں پر نگاہ رکھے اور بس۔ لیکن کیا اسٹیفن براکوڈا گولڈین کی موت کو نظر انداز کر دے گا؟ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے قتل کے پس پردہ کیا عوامل ہے؟ برف پر پھسلتے ہوئے ذہن کو زیادہ الجھن میں ڈالنا بھی خطرناک تھا۔ ذرا سی لغزش ہوئی تھی کہ ایک شخص مجھ سے آ ٹکرایا۔ وہ اچانک بلندی سے برآمد ہوا تھا اور میں نیچے سے گزر رہا تھا۔ نتیجے میں ہم دونوں دور تک لڑکتے چلے گئے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ خدا غارت کرے کے الفاظ نکلے تھے۔ زبان اردو اور آواز نسوانی تھی۔ میں دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بدتمیز سیکھو، جاہل گنوار، یہ الفاظ اس نے انگریزی میں ادا کیے تھے۔ سوری میڈم، لیکن سارا قصور میرا ہی نہیں تھا، میں نے معذرت امیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کبھی برف پر پھسلے ہو؟ وہ اصیلے لہجے میں بولی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی زبان سے ایک جملہ اردو میں سن کر ہی اس سے لگاؤ محسوس ہوا تھا۔ دیکھیے آپ اوپر سے آئی تھی اور میں نیچے سے گزر رہا تھا، اس لیے یہ خیال تو آپ ہی کو رکھنا تھا۔
तुम सफेद सूअर, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं तुमसे। उसने फिर उर्दू में कहा और अपना लिबास और शूज दुरुस्त करने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। खूबसूरत लड़की थी, न जाने किससे ताल्लुक रखती थी। बहरहाल इससे ज्यादा उलझना मुनासिब नहीं था। जब वो जाने लगी तो मैंने आहिस्ता से कहा, एक गलतफहमी दूर करनी थी मैंने, सफेद सूअर नहीं हूं मैं। ये जुमले मैंने उर्दू में अदा किए थे और वो चौंक कर रुकी और मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर छड़ी टेक कर फिसलती हुई आनन फानन ही वहां से निकल गई। मैं गर्दन झटक कर वापसी का सफर करने लगा। साइका ट्रालर में मौजूद थी, लेकिन उसके साथ एली भी नजर आ रही थी। उसने शिकायत अमेज निगाहों से मुझे देखा था। हेलो एली, कब आई? मैंने पूछा। देर हो गई, साइका ने कहा और हंस पड़ी। क्यों? मैंने उसे गौर कर देखा। हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं एली, मुझे लतीफे सुना रही थी। उसने कहा। मिस माइलर, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, एली ने एहतजाजन कहा। नहीं एली, उस दिलचस्प सिचुएशन पर हंस रही हूँ। तुम भी मेरा सर फोड़ने चली थी। नहीं मिस माइलर, मैंने तो आपको हकीकत बता चुकी हूँ, एली ने झीमते हुए अंदाज में कहा। मैंने लिबास तब्दील करने की इजाजत मांगी और वो दोनों ट्रालर से बाहर निकल गई। जब मैं लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो दोनों किसी बात पर हंस रही थी। मुझे देखकर दोनों ही खामोश हो गई। टेराडो के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकी? मैंने संजीदगी से सवाल किया। हाँ, मेरे ख्याल में काम की बातें मालूम हो गई हैं। कैराइल बड़ी मेहनत से टेराडो के रास्ते के नक्शे हासिल हुए हैं। वो ऐसे लोगों को तलाश करने में कामयाब हो गया है जो लाइन ऑफ क्रोदल की बस्तियों के रहने वाले हैं। उनकी मदद से कैराइल ने टेराडो के रास्तों के नक्शे तैयार किए। यही नहीं, अगर हम उन रास्तों पर सफर करना चाहें तो हमें गाइड और मजदूर भी हासिल हो सकते हैं। दरअसल स्याहों की टोरियों को मुनासिब मावदे पर अंदरूनी इलाकों में ले जाने का काम अब भी जारी है। मुहिम जो मुकामी लोगों के साथ अब भी अफ्रीका के इलाकों में जाते हैं। मुझे वो नक्शे दिखाओ साइका। एली का क्याम क्या तुम्हारे साथ है? हाँ, आर्दी तौर पर ये मेरे पास ही रहेगी। मैं कोशिश करके इसके लिए भी कोई जगह तलाश कर लूंगी, साइका ने कहा।